بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور آپ کی فیملیز کو اپنی حفاظت میں رکھے. الحمدللہ میں خیریت سے ہوں اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے رمضان کی عبادت اور روزوں کو بہترین طریقے سے گزار رہی ہوں گی. مجھے امید ہے کہ سورۃ المزمل کی اسٹڈی بھی آپ کو اپنی ڈیلی لائف کو اللہ سے تعلق میں مضبوطی کی طرف اور مخلوق سے تعلق میں مضبوطی کی طرف لے کے آ رہی ہوگی. سورۃ المزمل کی ریگولر تلاوت سن کر اتنا بھی مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سی بہنوں کو سورۃ المزمل کافی حد تک ایک فیملرائز اسٹیٹ پر تو آ ہی جائے گی اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ اس کو حفظ بھی کر لیں. سو اٹس این انسینٹو کیونکہ ہم بہت سلو ایک آیت کو لے کر چل بھی رہے ہیں. آپ کو الحمدللہ ایک لیکچر کو کرتے ہوئے اس آیت کا مفہوم بھی کافی حد تک آ جاتا ہے. تو اگر کسی کے پاس بھی یہ انسینٹو ہے کہ وہ تلاوت کو سن کر اس صورت کو حفظ کر لیں تو کوئی بہت بڑا اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوگا جو کہ انشاءاللہ اگر آپ اتنے پورشن کو جو کہ سورۃ المزمل کا قرآن کا حصہ ہے اس کو اپنے دل میں محفوظ کر لیں گی. اللہ کا نام لے کر ہم اپنا آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. آدھا رمضان الحمدللہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا. ٹوڈے از 15th روزہ. ٹائم فلائز اور پتہ نہیں چلتا ہے کہ کتنی تیزی سے وقت جو ہے وہ ہاتھ میں سے سلپ کر جاتا ہے. بس جو گزرے ایمان والا گزرے، خیر والا گزرے. 15 سیشن ہے. سورۃ المزمل کی ان ڈیپتھ اسٹڈی ہے اور آیت نمبر 8 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے. ٹاپک ہمارا آیت نمبر 8 کے حوالے سے ہے حکم الذکری، یعنی کہ ذکر کا جو حکم ہے
اس کو ہم اس آیت کے حوالے سے اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا نام لے کر اپنا آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وانقذتنا وفرجت عنا، لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالقرآن ولک الحمد بالاسلام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المزمل میں اب تک حقوق اللہ میں ہم نے تہجد اور رتل القرآن کو پیچھے سے آیات میں کافی اچھی طرح سٹڈی کیا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آیت نمبر 7 کے اندر دن حقوق العباد میں نبھانے کی بات آئی تھی، یا دن میں دنیا کی ایکٹیویٹیز کو کرنے کا تذکرہ آیا تھا۔ یعنی ایک طرح سے اب تک سورۃ المزمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آیات دے رہی ہے جہاں پر ایک بیلنس مینشن کر دیا گیا ہے کہ کس طرح سے آپ نے ایک توازن پر زندگی گزارنی ہے، مخلوق کو مخلوق کا حق دینا ہے، خالق کو خالق کا حق دینا ہے۔ جب ہم بیلنس لائف سٹائل کی بات کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیاں پینڈولم سوئنگ کی طرح کسی ایک طرف جو ہیں وہ زیادہ ٹلٹڈ ہوتی ہیں، یا کسی ایک طرف زیادہ جو ہیں وہ جھکاؤ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ سو یس، اٹس اے کلاسیکل ایگزامپل اف یو ریئلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا بیلنس آف دس لائف، تو اس میں اگر آپ پینڈولم ہی کو اپنے سامنے رکھیں، اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ میں سے ساری اسٹوڈینٹس نے پینڈولم دیکھا ہوگا۔ پینڈولم جو ہے وہ جب ایک طرف سے اسٹرائک کرتا ہے تو پھر وہ پوری فل مومنٹم کے ساتھ دوسری طرف جاتا ہے۔ سو کانسٹنٹ ون اینڈ ٹو اندر اینڈ پینڈولم جو ہوتا ہے وہ آپ اس کو چھوڑتے ہیں تو وہ موو کرتا ہے، لیکن اس موومنٹ کے بعد ود اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم فائنلی اور یو کین سے ایونچولی جو پینڈولم ہوتا ہے وہ اسٹینڈ اسٹل پوزیشن پر بھی آ جاتا ہے، یعنی سینٹر گراؤنڈ اڈاپٹ کر لیتا ہے وداؤٹ بینگ آن اینی ایکسٹریم۔ جو مومن ہوتا ہے وہ اصل میں حالات کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے کسی ایک ایکسٹریم پر جا سکتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو اس کا سٹینڈرڈ لیونگ پلیس ہوتا ہے وہ سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے جس کے اوپر اس کی زندگی بیلنس کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہی بیلنس قرآن ہمیں کانسٹنٹلی سکھاتا ہے، یہی بیلنس سورۃ مزمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں یہاں پر ایک بیلنس سکھا رہی ہے، تاکہ ایکسٹریم پولیرٹیز پر ہم نہیں جائیں۔ کبھی کوئی مشکل آئے، کبھی کوئی پریشانی آئے، کبھی کوئی چیز جو ہے وہ ذہنی طور پر آپ کو ڈسٹریس کا شکار کر دے، لیکن یہ آپ کا ایک لائف پیٹرن نہیں ہونا چاہیے۔ پریشان ہو جانا ان نیچرل نہیں ہے، اٹس کوائٹ نیچرل، لیکن آپ کا اس پریشانی کو اوور کم کر لینا یہ آپ کی اسٹرینتھ اور یہ آپ کا ایمان شو کرتا ہے۔ تو بیسیکلی اگر آپ زندگی کے توازن کی بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ انسانیت میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہم سب بھی تو توازن اختیار کرنا چاہ رہے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں عبادت میں بھی بیلنسڈ ہو، بیلنس آئے، حقوق العباد میں بیلنس آئے، میرا زندگی میں آگے بڑھنے کی طرف یہ بیلنس مینٹین رہے۔ تو آپ کس طرح سے ایک ہائی اچیور بن سکتے ہیں، اور اسلام کیسا ہائی اچیور آپ کو بناتا ہے کہ آپ پولیرٹیز پر جائے بغیر آپ سینٹرل تھیم کو اڈاپٹ کر کے ایک بالکل بیلنسڈ امہ کا بیلنسڈ انڈیویجول بن سکیں۔ تو زندگی میں 3 طرح کے لوگ آپ دیکھیں گی جو کہ آپ کو کامیاب نظر آئیں گے۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں اور اپنی ایفرٹس ساری کی ساری جو ہیں وہ اپنی کامیابی کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں، یعنی ان کو یقین ہوتا ہے کہ ان کی محنت ان کو کامیابی تک لے کر آئی ہے۔ In fact, you can sometimes smell the arrogance from their attitude and from their body language، کہ جس میں ان کو لگتا ہے کہ اچھا میں کامیاب اس لیے ہوں کہ میں نے کوشش اتنی کی تھی، so there was no point کہ میں سکسیسفل نہ ہوتی۔ اور یہ سوچ اس لیے آتی ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ آفٹر آل اتنی انفیئر ورلڈ میں ہم نے اپنی جگہ جو ہے وہ کارو کر لی ہے۔ اور اس طرح سے یہ سیلف میڈ لوگ ہوتے ہیں، اچیورز ہوتے ہیں،
سکسیسفل ہوتے ہیں، لیکن ان کی ایک ایکسٹریم یہ ہوتی ہے کہ اپنا سارا کریڈٹ یہ اپنی پلاننگ کو، اسٹریٹجیز کو اور اپنی ایفرٹس کو دیتے ہیں. تو یہ ہیں ہائی اچیورس، سیلف میڈ پیپل، جو اپنی ایفرٹس کو ہر وقت جو ہیں وہ انکریج کرنے میں اور ہر وقت اس کو جو ہے وہ بوسٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں. ایک دوسری طرح کے ورلڈ اچیورس کامیاب لوگ ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ایفرٹس کا کریڈٹ نہیں لیتے، بالکل بھی نہیں لیتے، اور یہ کریڈٹ اپنا آس پاس دے دیتے ہیں. یعنی کبھی کہیں گے کہ ہماری زندگی میں لوگ اتنے اچھے آئے کہ جب بھی ہمیں جو ہے وہ کامیابی مل گئی، یا ٹائمنگز اتنے اچھے تھے کہ ہمیں کامیابی مل گئی، یا ہماری جو تھی سراؤنڈنگ، وی ور ان دا رائٹ سراؤنڈنگ، یا تقدیر نے ہمارا ساتھ دیا، یا رب ہمارے ساتھ تھا کانسٹنٹلی، یا ہمیں گولڈن اپرچونٹیز بہت ساری ملی. اب یقیناً جو انسان بھی ان سارے فیکٹرز کو ایکنالج کرتا ہے وہ ہے تو آنیسٹ، وہ ہے تو بلیسڈ ون، یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو ان ایفرٹس کے ساتھ کاؤنٹ میں پیچھے رکھتا ہے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. لیکن اس میں بھی وہ پینڈولم والی، ابھی آپ یوں کہہ سکتی ہیں جو اسلام ہمیں توازن دینا چاہتا ہے وہ اس میں بھی نہیں آئی ہے. بیکاز اسلام کا بیلنس بڑا پروفاؤنڈ ہے، نہ سارا توکل میری کوشش پر، نہ بالکل اپنی کوشش کو omit کرنا. تو تیسری کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں جو اصل میں دونوں پینڈولم کی ایکسٹریمز کو چھوڑ کر، جب پینڈولم اسٹیبل ہوتا ہے ان سینٹرل اسٹیشنری اسٹیٹ، اس پوزیشن پر آ کر کامیاب ہونے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ ہوتے ہیں اصل بیلنس اڈاپٹ کرنے والے لوگ، اور اسلام نے ان کو کامیاب لوگ کہا ہے. یہ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کو اور جو باقی فیکٹرز ہیں، ان فورسز کو جو کسی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہیں، ان کو تو ضرور ایکنالج کرتے ہیں، اللہ پر سارا اپنی کامیابی کا جو ہے وہ سرا دے دیتے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر سارا اللہ پر صرف دھیان رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں یہاں بیٹھی ہوں، اللہ مجھے کامیاب کر دے، میری ایفرٹ میں تو کوئی جان ہی نہیں ہے. یہ ایفرٹ ڈالتے ہیں، then they wait with patience for the result, then they wait with patience for the fruits. تو ان کے اندر آپ کو وہ کیفیت نظر آتی ہے جو اسلام بتاتا ہے، اپنی فری ول پر کوشش کا حصہ ڈالنے والے اور رزلٹ اللہ پر چھوڑ دینے والے. یہ ہے پینڈولم کا سینٹر، اور یہاں ہوتا ہے وہ مومن جس کو قرآن اس جگہ پر لانا چاہتا ہے. توکل رب پر کمپلیٹلی جب انسان آ جاتا ہے تو یہ تیسری طرح کا ہائی اچیور بنتا ہے. اپنی ایفرٹس کے ساتھ وہ اس کی رحمت پانے کے مستحق ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ بیلنس سناریو ہے جس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے قرآن ہمیں دیا گیا ہے. اب آپ اس بیلنس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جو آپ پیچھے 7 آیات میں پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 8 پڑھتے ہیں تو سورت المزمل میں آتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اپنے رب کا نام یاد کرو، یعنی ریممبر یور رب، اور صرف اس کے ہو کر رہ جاؤ، اس کے لیے خود کو ڈیووٹ کر دو، اینڈ بی آف ہم ایکسکلوسیولی. تو وہ جو 2 کام آیت 6-7 میں تہجد کے نتیجے میں ڈیولپ کرانے کے لیے صورت میں تلقین آئی تھی نا، اب ان 2 کاموں کو اس انداز کو اپنائے بغیر آپ اور میں زندگی میں کنٹینیو نہیں کر سکتے. یعنی کہ بیلنس کے بغیر وہ 2 کام جو آیت 6 میں آئے تھے وہ ہم کیری اپنے ساتھ نہیں کر سکتے. تزکیۃ النفس کانسٹنٹ کرنا ہوتا ہے، زندگی بھر کرنا ہوتا ہے. تو اب ہمیں اس تزکیۃ النفس کے لیے اللہ کا سہارا، اللہ کی طرف سے ہمت کانسٹنٹلی درکار ہوتی ہے. پھر ہم نے کہا تھا دن کی مصروفیات میں اپنوں کے دلوں میں محبت سے گھر کرنا ہوتا ہے. ظاہر ہے اس کے لیے بڑی صبر اور برداشت کی کیفیات چاہیے ہوتی ہیں، اور صبر اور ریزیلینس یا پرسیویئرنس یہ انسان میں رب کے قریب آئے بغیر ممکن نہیں ہوتی. لہٰذا آپ دیکھ رہی ہیں اس کنیکشن کے ساتھ سورت کی اگلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے لا لگانے کی دعوت دی گئی ہے. یہ اصل میں جس کو آپ اردو میں بولتی ہیں نا اللہ سے لا لگانا، دس از وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. ڈیووٹ یور سیلف فار یور رب، کونو ربانیین، رب والے ہو جاؤ. یہ ہے اللہ کو یاد کرو، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اس کے نام کو بلند کرو اور اس کے ہو کر رہ جاؤ. تو یعنی کیا مطلب ہے اس بات کا؟ حکم ہوا ہے ذکر کا، لیکن ایسنس کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے رب کے ہاتھوں میں دے دیں، کیونکہ کام ٹف ہیں. تو ہمت کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ہر انسان کو ایک ایسا سہارا چاہیے ہوتا ہے جس کو تھامنے کے بعد وہ کبھی تنہا محسوس نہ کرے. اس لیے کہ یہ وہ سہارا ہے
جو اللہ کا سہارا ہوتا ہے، یہ انسان کو ری ایشورنس دیتا رہتا ہے، ایشورنسز دیتا رہتا ہے اور کانسٹنٹلی دیتا رہتا ہے. دیکھیں ہم انسان ہیں نا، ہم کمزور انسان ہیں، ہم مخلوق ہیں، ظاہر ہے ہمارے اندر ویکنیسز ہیں، ظاہر ہے ہمارے اندر شارٹ کمنگز ہیں، ہمارے اندر فلاز ہیں. تو انسان ہوتے ہوئے ری ایشورنسز چاہتا ہے، اور انسان ہوتے ہوئے ایک یقین کی کیفیت، سرٹنٹی کی کیفیت چاہتا ہے، رسک سے دور رہنا چاہتا ہے، فیوچر پروٹیکشن چاہتا ہے. اب جب آپ یہ سب چیزیں دیکھتی ہیں کہ ہاں میں بھی ری ایشورنسز چاہتی ہوں، سرٹنٹیز چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں رسک نہیں آئے زندگی میں، فیوچر پروٹیکشن چاہتی ہوں، تو آپ ایک طرف یہ چاہتی ہیں، پر دنیا کی زندگی ایسے نہیں چلتی. یہاں انسرٹنٹیز بھی ہیں، یہاں آپ کا اعتماد ٹوٹتا بھی ہے، یہاں آپ رسک میں آ کے اپنا نقصان کر بھی لیتے ہیں، یہاں بعض اوقات آپ کے بہت سے معاملات بگڑ بھی جاتے ہیں. یہ دنیا کی زندگی ہے، تو یہ تو بہرحال مشکل ہے. اور اس دنیا میں ہم اکثر دیکھتے ہیں، آپ سب کا ایکسپیرینس ہوگا، آپ بہت اچھا پلان کرتے ہیں، آپ کے پاس دنیا کا بہترین پلان ہوتا ہے، لیکن چیزیں ویسے ایگزیکیوٹ نہیں ہو پاتی جیسا کہ آپ نے پلان کیا ہوتا ہے یا جیسا آپ نے سوچا ہوتا ہے. این ممکن ہے کہ وہ اس کے بالکل ہی اپوزٹ ہو جائے، حالانکہ آپ کے پلان جو بنے ہوئے تھے وہ سپر پرفیکٹ بنے ہوئے تھے اور بہت زیادہ پلان اے اور پلان بی کے ساتھ بنے ہوئے تھے. تو کبھی کبھی ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ پلانس فیل ہو جاتے ہیں، یہ دنیا ہے. کبھی کبھی ہمارا کوئی پلان ہی نہیں ہوتا اور ہمیں زبردست کامیابی مل جاتی ہے. آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا، اس دنیا میں کبھی کبھی بن مانگے انسان کو زندگی میں بڑے بڑے انعام مل جاتے ہیں. تو یہ زندگی ہے، یہاں پینڈولم پہ ہٹ پڑتی ہے، ایک طرف بندہ جاتا ہے پھر دوسری طرف آتا ہے. یہ لائف آف دس ورلڈ از اے کانسٹنٹ سوئنگ. پوائنٹ یہ ہے کہ اس سوئنگ کے بعد میں اپنے آپ کو جس مقام پر لے کر آتی ہوں وہاں میری اسٹیبلٹی کتنی رہتی ہے اس سے پہلے کہ مجھے ایک اور ہٹ پڑے. سو یہ زندگی ہے، اور یہاں پر آپ کے اور میرے لیے کانسٹنٹلی اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں. آپ کو انسینٹیو آتا ہے سورۃ المزمل سننے کے بعد کہ آپ کی خواہش ہو رہی ہے کہ اب آپ تہجد میں اٹھیں، آپ بہترین عبادت کا پلان بناتی ہیں، الارم لگایا، جائے نماز سیٹ کی، تسبیح رکھ دی، دوپٹہ رکھ دیا، چادر رکھ دی، سب سوچ لیا کہ میں نے کیا پڑھنا ہے 2 رکعت میں، کون سی سورت پڑھنی ہے، دعا کیا مانگنی ہے. بٹ الارم بجا اور آپ بند کر کے سو گئے، اٹھا ہی نہیں گیا. تو عبادت کا پلان تو بہت اچھا کیا تھا، ریزلٹ نہیں نکلا. دین وائس ورسا، یا اسی کے اندر اگر آپ سبحن طویلہ کو دیکھیں، آپ نے بہت پلان کیا تھا کہ آپ اخلاق کو تھامیں گی، اپنی فیملی میں مسکراہٹیں بکھیریں گی. سورت مزمل نے آپ کو موٹیویشن دی تھی، آپ نے کہا میں گھر والوں کے ساتھ پلان کر کے ایک بہت پلیزنٹ پرسنالٹی کے ساتھ پہ آج کا دن گزاروں گی. اسی دن گھر میں سے کسی نے آپ کے اوپر ناجائز غصہ کیا، سارا ماحول خراب کر دیا، تو آپ کو تو بنا بنایا پلان ضائع ہو گیا. ایسے میں اپنے آپ کو بار بار بتائے گا، اور یہ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اب کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، میں نے اتنی محنت لگا کر سورۃ المزمل کی ان ڈیپتھ اسٹڈی جوائن کی ہے، میں نوٹس بھی بناتی ہوں اور میں نے اتنے ارادے بھی کیے ہیں، میں نے اللہ سے دعا بھی مانگی ہے، تو اب تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میری کوئی نماز یا میری تہجد مس ہو جائے یا میں دعا نہ کر سکوں. نہیں، یہ دنیا ہے اور یہاں آن اینڈ آف ایسا ہوتا رہتا ہے. پینڈولم پر ایک سوئنگ آتی ہے اور آپ اپنی ایک دوسری پولیرٹی پر چلے جاتے ہیں. یہاں پلانز فیل ہوتے ہیں، یہاں دل ٹوٹ جاتے ہیں، یہاں ارادے کمزور پڑ جاتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے اس پورے سناریو میں، اگر آپ مومن ہیں، اگر آپ بلیور ہیں، تو ایک چیز ہے جس کو آپ تھامے رہتے ہیں. چاہے کیسے بھی حالات ہوں، آپ رب پر یقین کو تھامے رہتے ہیں. اور یہ رب پر یقین کا کانسیپٹ یا اللہ کو یاد رکھنے کا کانسیپٹ، اللہ کے ذکر کا کانسیپٹ، یہ ریپیٹیشن کے ساتھ وہ کمانڈ ہے جو قرآن کے اندر آپ دیکھتے ہیں. تو ہمارا اب جو اگلا ایکسپلینیشن ہے آفٹر دس ہول سیٹ اپ اور اس انٹرو کے بعد توازن کے، ہم آیت نمبر 8 کے حوالے سے پہلا حصہ کرتے ہیں. ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں آیت کو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تو واو سے اگلا جملہ ہو گیا. اگر ہم پہلا حصہ دیکھیں آیت کا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر اللہ یا حکم الذکر ہی آپ اس ایکسپلینیشن کو سمجھ لیں. حکم الذکر کیا ہے؟ حکم الذکر کیا ہے کہ اذکر میں کئی اینگلز آتے ہیں. قرآن نے خود اللہ کے ذکر کے
کئی اینگلز بتائیں. دیکھیں ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، یاد رکھنا. یعنی کوئی ذکر کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی ہستی یا کوئی ایسی چیز جس کو آپ یاد کر رہے ہیں اور اب وہ آپ کے مائنڈ پر اوور پاور کرے. ذکر رب جو ہوتا ہے جس کو آپ ذکر اللہ کہتے ہیں، یہ ان اعمال میں سے ایک عمل ہے جس کو منجیات کہتے ہیں. میم نون جیم یا الف بوٹ شیپ تا. منجیاتن. منجیاتن ان اعمال کو کہتے ہیں جو ہمیں نجات دلائیں گے روز محشر میں. اور منجیات اور بھی اعمال ہیں جو کرنے والا جو ہے روز محشر میں انشاءاللہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے حوالے کر دے گا اور جہنم سے بچ جائے گا، نجات مل جائے گی. تو ذکر وہ جو آپ کسی کو یاد کرتے ہیں یا یاد رکھتے ہیں، اور ذکر رب جو ہے وہ منجیات اعمال میں سے آتا ہے، یعنی جو آخرت میں ہماری نجات کرے گا. اب آگے بڑھیں تو ذکر کی اقسام دیکھ لیتے ہیں. دس از ویری براڈ کیٹیگرائزیشن جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، اس لیے کہ ہم پڑھ رہے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرو. تو ذکر کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ براڈ وے میں، بالکل براڈ میں 3 طرح کا ذکر آپ کے سامنے رکھوں گے. نمبر 1، آپ ذکر کرتے ہیں اور یاد رکھیں ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ ٹو مینٹین آر بیلنس آف دا لائف، ٹو گیٹ سم کریج ٹو اسٹینڈ اپ. اگر اس وقت حالات ایسے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بالکل ہی کسی گڑھے میں گرا ہوا محسوس کر رہی ہیں، ٹو گیو یور سیلف اے سولوشن، جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ یو آر اسٹک ان اینی ایشو، ان اینی ہیوج پرابلم، تو اب آپ اس صورت میں ذکر کرتے ہیں. اور کیسے کیسے ذکر کرتا ہے؟ مومن کیسے ذکر کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ذکر کے کون کون سے فارمز تھے جو آپ نے اڈاپٹ کیے؟ سو پہلا از ذکر اللسانی، زبان سے ذکر کرنا، زبان کا ذکر. دیکھیں آپ زبان سے جو بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اسلام کی تعریف کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، آپ زبان سے تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ اس کی ثنا یا اس کی حمد کرتے ہیں، آپ اس سے دعا مانگتے ہیں، آپ اس کو سوری بولتے ہیں، اللہ کو آپ استغفار کرتے ہیں، آپ کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں، آپ کسی کو اچھا مشورہ دیتے ہیں، سائملٹینیسلی اچھی بات بتائی، اچھا مشورہ دیا، آپ درمیان درمیان میں اللہ رب العزت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. یہ سب ذکر اللسان ہے. ایون جو آپ اور میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا جو ہم اس کا علم حاصل کرنے میں گفتگو کرتے ہیں، سب ذکر اللسان ہے. آپ کانسٹنٹلی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. ایون جب میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے گھر والوں سے بات کر رہی ہوتی ہوں اور میں دل میں دعا کر رہی ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، میں کسی کو کوئی ایسا جملہ نہ بول دوں کہ کوئی ہرٹ ہو جائے، وہ آپ کی پوری گفتگو ذکر اللہ بن جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم جب بھی کسی بھی محفل سے اٹھیں تو ہم اس کے اینڈ پر وہ دعا پڑھ لیا کریں، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ کی پوری محفل جو ہوگی وہ انشاءاللہ، چاہے آپ فرینڈس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں اور آپ رائٹ لیفٹ مختلف باتیں ڈسکس کر رہی تھیں، مختلف ایشوز ڈسکس کر رہی تھیں، ہو سکتا ہے آپ پالیٹکس سے ڈسکس کر رہی ہوں، آپ نے آخر میں یہ پڑھ لیا، اب سمجھیں آپ کی پوری جو محفل تھی وہ ریکارڈ ہو جائے گی ایز ذکر اللہ. This is a huge incentive جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ، اس گھر کی مثال ایسی ہے جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ، اس کے مقابلے میں جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، مثل الحی والمیت، جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اٹس لائک وہ گھر زندہ ہے، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا اٹس لائک میت، وہ مر چکا ہے، وہاں اس کی میت پڑی ہوئی ہے. تو بندہ رب کے ساتھ یقین کی کیفیت میں اصل میں الائنڈ ہو جاتا ہے تو وہ کانسٹنٹ ذکر کرتا رہتا ہے، اس کی گفتگو ذکر اللہ بن جاتی ہے، اس کا انسانوں کے ساتھ معاملات ذکر اللہ بن جاتے ہیں. اور یہ جو اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں مثل البیت الذی، وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، سو جو احادیث کے محدث ہوتے ہیں، شرح لکھنے والے، وہ کہتے ہیں یہاں پر البیت سے مراد القلب بھی ہے، یعنی گھر میں تو اللہ کا ذکر ہونا ہی چاہیے
تاکہ وہ گھر زندہ لوگوں کا گھر بنے، لیکن سائملٹینیسلی ہر گھر کے ہر فرد کے دل میں بھی اس کلام کا امپیکٹ پہنچنا چاہیے، تاکہ دل مردہ نہ ہو جائے. دل مردہ ہو جائیں تو ایمان اپیل نہیں کرتا، حق اٹریکٹ نہیں کرتا، یقین کی کیفیت جو ہے وہ انسان کے اندر سے کم ہونے لگ جاتی ہے. تو جتنا انسان اپنے قلب کو اللہ کے ذکر سے اٹیچ کرتا ہے، اتنا اس کا معاملہ اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کا وہ ذکر ریلیٹڈ ہو جاتا ہے، اور یہ ہو گیا ذکر اللسان. صحیح. دوسرا جو ذکر کا اگزامپل ہے وہ ہے ذکر القلب. جب آپ کا دل اللہ کا شکر گزار ہو جائے. ایک تو ہوتا ہے نا زبان سے الحمدللہ کہہ رہے ہیں، وہ تو تسبیح ہو گئی کہ آپ زبان سے الحمدللہ 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 کہتی رہتی ہیں. ذکر اللسان بالکل انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کریں. اکثر آپ میں سے بہنیں پوچھتی ہیں کہ جن دنوں میں ہمارے منتھلی سائیکل آتے ہیں ان دنوں میں ہم میکسیمم عبادت میں کیسے اپنا وقت گزاریں. سو ہم پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں، لیکن جب ہم تسبیح کے حوالے سے بات کر رہے ہیں سو اٹس اے گڈ انسینٹیو کہ آپ ان دنوں میں اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھیں. پلیز ڈونٹ پٹ اپ فتوا آن اٹ کہ جی میں پیریڈس میں تسبیح کیسے پکڑ سکتی ہوں. اٹس جسٹ تسبیح، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا ہاتھ پاک صاف ہے بالکل. دیر از نتھنگ رانگ ود یور ہینڈ، فائن. تو آپ تسبیح پکڑیں. اور بعض اوقات ہم جو ہے نا وہ بہت لمبا ٹارگٹ بنا لیتے ہیں. میں 100 ٹائمز یہ پڑھوں گی، 100 ٹائمز یہ پڑھوں گی، 100 ٹائمز یہ پڑھوں گی. اف یو کین ڈو سیلف مینجمنٹ اور اب وہ ساری تسبیح ہاتھ پڑھ لیتی ہیں، ویل اینڈ گڈ، پلیز گو ہیڈ. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اکثر و بیشتر جو ہے میں پلان کرتی ہوں تسبیح پڑھنے کا مگر میں پھر پڑھ نہیں پاتی، کوئی ایک چھوٹا سا فریز تسبیح کا فکس کر لیں. لیٹ سے اس رمضان آپ نے اپنے پیریڈز کے دنوں میں بس کانسٹنٹلی تسبیح ہاتھ میں رکھنی ہے جتنا موقع ملے گا، اور آپ یہ تسبیح پڑھتی رہیں گی. لیٹ سے آپ میں سے کوئی اللہ کو جاننے کے لیے اللہ اکبر کی تسبیح پکڑ لیتا ہے. بس آپ 7 دن 6 دن آپ اللہ اکبر فل کانشیسنس کے ساتھ کرتی رہیے. آپ میں سے کوئی استغفار کی تسبیح پکڑ لیتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، ہر دانے پر ہر مرتبہ صرف استغفار پڑھیے. استغفار نہ صرف گناہوں کو بخش دیتی ہے، استغفار برکتوں کے دروازے کھول دیتی ہے. اور استغفار کا ایک جو کنسیکوینس جو پھل آتا ہے وہ یہ کہ انسان جتنی استغفار بڑھا دیتا ہے اور جتنی جینوئن استغفار کرتا ہے، آسمان سے رزق برستا ہے اور اس کے پیروں کے نیچے سے رزق برستا ہے. تو کوئی ایک تسبیح پکڑ لیجئے. جب ہم ذکر القلبی کی بات کرتے ہیں، اب میرے زبان سے الحمدللہ یا استغفر اللہ کہنے کی بات نہیں ہوتی. جب میرا دل شکر گزار ہو جائے، اور دل شکر گزار ہوتے ہیں تو آٹومیٹیکلی زبان پر الحمدللہ آتا ہے. دل شکر گزار ہوتے ہیں، آٹومیٹیکلی انسان کے اندر قناعت، راضی با رضائے رب آتی ہے. دل شکر گزار ہوتا ہے، انسان میں اللہ کی محبت شدید ہو جاتی ہے. جب دل شکر گزار ہوتا ہے، ذکر القلبی والا، جب ذکر جو ہے وہ قلب کا ذکر بن جاتا ہے تو آپ دلیل کے ساتھ اسلام کو اپناتے ہیں. جہاں دلیل نہیں ملتی وہاں محبت کے ساتھ قرآن کو، اسلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپناتے ہیں. اس لیے آپ کو اسلام پر یقین ہو جاتا ہے. مجھے لاجک سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، میرا دل کہتا ہے میرے رب نے کہا ہے، بس آمنا و صدقنا، ایمان لائے ہم اور ہم نے گواہی دی کہ یہ سچ ہے. جب ذکر قلب شروع کر دیتا ہے تو اسلام پر عمل کرنے کے قدم اٹھنے لگ جاتے ہیں. دل جب ذکر کے ساتھ انوالو ہو جاتا ہے نا تو انسان خود بخود علم کی طرف آتا ہے. اسلام کے ساتھ انسان کے جذبات اٹیچ ہو جاتے ہیں، اور جب جذبات کس چیز سے اٹیچ ہو جاتے ہیں، ہم پیچھے کانسٹنٹلی یہ بات کر رہے ہیں، اب آپ اس چیز کو مارا ماری میں نہیں کرتے ہیں. جس چیز سے آپ کے جذبات اٹیچ ہو جائیں گے، یو ول گیو یور بیسٹ ٹو اٹ. آپ کے جذبات اٹیچ ہیں کہ میں اپنے رب سے دعا مانگوں گی، وہ مجھے گائیڈنس دے گا، وہ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، وہ مجھے کچھ نہ کچھ ہنٹ دے گا. جب آپ اتنے یقین سے مانگتے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو نہ عطا کرے؟ شاعر کہتا ہے ہاتھ اٹھایا نہیں تھا کہ تو پاس تھا، جو طلب نہ کیا وہ بھی دیتا رہا. یہ تو رب کی، آپ کی اور میرے لیے شان ہے کہ وہ تو ہاتھ اٹھائے بغیر اتنا کچھ دے دیتا ہے. تو جب ہم ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر اور رو کر اس سے گائیڈنس مانگیں گے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے دل کے سکون کو اور دل کی ایک
رضا کو ہمارے سامنے ڈیولپ نہ کرتے. تو دس از ذکر القلبی، آپ کا دل اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. آپ کی زبان شاید اس کا نام نہیں لے رہی ہوتی، لیکن آپ کا دل کہہ رہا ہوتا ہے میرے رب کا دیا ہوا دین سچا ہے، یہاں سے آنے والے احکامات حق ہیں، یہاں سے آنے والا اخلاق مجھے اڈاپٹ کرنا ہے. دس از ذکر القلبی. تیسرا ان دا فائنل قسم آف ذکر جو ہے ذکر بالجوارح، انسان کے اعضاء کا ذکر اللہ کرنا. آپ کے اعضاء ذکر اللہ کیسے کرتے ہیں؟ اعضاء میں آپ کے لمز میں زبان تو ایک طرف چلی گئی، وہ ہم نے ذکر اللسان میں کر لیا، زبان سے ذکر جاری رہتا ہے، وہ الگ ہے. آپ کا 5 فٹ کا جسم سر سے پاؤں تک اللہ کی فرما برداری میں نظر آتا ہے. دس از ذکر بالجوارح. آپ کی آنکھیں وہ نہیں دیکھتی جس کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے. آپ کے کان وہ نہیں سنتے جس کو سننے سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے. آپ کا ہاتھ یوٹیوب، نیٹ فلکس یا آپ کے پسندیدہ کسی موویز کے ویب سائٹ پر نہیں جاتا ہے، وہ ٹائپ نہیں کرتا ہے جس میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں میرے رب کی مرضی موجود نہیں ہے. جب یہ کیفیت آتی ہے کہ آپ کے ہاتھ وہ ٹائپ کریں جو حق ہے اور حلال ہے، آپ کی آنکھیں وہ دیکھیں جو حلال ہے، آپ کے کان وہ سنیں جو ود ان بریکٹس ہے، تو آپ چلتے پھرتے ذکر بالجوارے کی تصویر بن جاتے ہیں. یہ جو ہماری آنکھیں روتی ہیں، یہ کون سا ذکر ہے؟ ذکر اللسان نہیں ہے. یا تو یہ ذکر القلب ہوتا ہے، آنکھ سے آنسو کا بہنا اللہ کی محبت میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہو، یا اپنے گناہ کا سوچ کر ہو، یا کسی نعمت کے مل جانے کی خوشی ہو کہ اللہ میں نے تو مانگی بھی نہیں تھی، آپ نے دے دی. تو یہ جو آنکھ سے آنسو بہتا ہے، یہ ذکر بالقلب اور ذکر بالجوارح دونوں میں آتا ہے. یہ جو ہم توبہ کرتے ہوئے روتے ہیں، گناہوں کا سوچ کر روتے ہیں، یہ سب ہمارا ذکر بالجوارح میں آ جاتا ہے. اور ذکر بالجوارح کو آپ دیکھیں تو اس میں ذکر جلی اور ذکر خفی سبھی آتے ہیں. کبھی کبھی زبان خاموش ہوتی ہے، بس آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی ہیں. اور کبھی کبھی ذکر جلی ہوتا ہے، زبان پر استغفر اللہ اور آنکھ سے آنسو کا بہنا ذکر بالجوارح ہو جاتا ہے. جتنی بھی ہماری عبادات ہیں، آپ روزہ دیکھ لیں، نماز دیکھ لیں، حج دیکھ لیں، ان عبادات میں یہ تینوں اینگلز موجود ہوتے ہیں ذکر کے. آپ نماز میں ذکر باللسان بھی کرتی ہیں، آپ نماز میں ذکر بالقلب بھی کرتی ہیں، آپ کا دل اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے. صرف میں رکوع میں اپنی کمر کو بینڈ کر کے نہیں فزیکلی جھکتی، صرف میں سجدے میں سر اپنا فور ہیڈ زمین پر رکھ کے صرف اللہ کے سامنے نہیں جھکتی، میں پورے انشراح کے ساتھ انسائیڈ آؤٹ اپنے جذبات کو بھی جھکاتی ہوں، اپنی انٹلیکٹ کو بھی جھکاتی ہوں، اور اپنے رب کے سامنے ٹوٹل سبمیشن اڈاپٹ کرتی ہوں. تو یہ 3 فارمز ہیں ذکر کے، جس کا یہاں پر حکم دیا گیا ہے آیت 8 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اللہ کا ذکر تھام لیجئے، اللہ کو اس کے نام کے ساتھ یاد کیجئے. نیکسٹ ایکسپلینیشن آف آیا نمبر 8 انڈر دا ٹاپک آف حکم الذکر ہمارا ہے فوائد الذکری، ذکر کے فائدے. دیکھیں جب میں اللہ کا ذکر کرتی ہوں نا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. جب میں اللہ کی کبریائی بیان کرتی ہوں تو اللہ کے رینکس نہیں بڑھ جاتے ہیں. ٹوٹل میرا بینیفٹ ہے، ٹوٹل میرا بینیفٹ ہے. اب جب آپ کہتے ہیں فوائد الذکری تو میں آپ کے سامنے 10 فائدے رکھوں گی انشاءاللہ. 3 ذکر کی اقسام رکھی ہیں، 10 فائدے آپ کے سامنے رکھوں گی. نمبر 1 فائدہ، میں نے آپ کو پیچھے کی آیات میں جب ثقل کے بارے میں، قولاً ثقیلا کے بارے میں جو 12 ٹرمز بتائی تھیں تو آپ میں سے کچھ بہنوں کے لیے وہ ہیوی ہو گئی. میں نے اس وقت بھی کہا تھا میں عربی میں ٹرمز بول رہی ہوں، لیکن آپ میں سے کوئی اگر نہیں لکھ پا رہا ہے تو اتنی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. فوکس آن دا ایسنس وٹ آئی ایم ٹیلنگ، تاکہ آپ اس پر فوکس کرتے ہوئے عمل اچھا کر لیں. تو آج میں نے آسانی کر دی ہے، میں نے ساری عربک ٹرمز کو ہٹا کر سمپل اپنی اردو زبان میں آپ کے سامنے میں 10 فائدے انشاءاللہ فوائد الذکر کے انڈر رکھوں گی. نمبر 1، کیونکہ ہم نے کہا کہ اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو ہم ذکر کرتے ہیں. نمبر 1، اللہ کا ذکر دلوں کا سکون ہے. میرے دل کو کوئی چیز کمفرٹ دے سکتی ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے. اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی میں تو ابھی ہم نے بات کی تھی کہ آپ کتنی بھی بیسٹ پلاننگ کر لیں، پلانز فیل ہو جاتے ہیں.
ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، ارادے اپنے ایگزیکیوشن پر نہیں آ پاتے، لوگ آپ کو جو ہیں وہ آپ کے اخلاق کے سارے ریزولف کو کچل کر آگے چلے جاتے ہیں. تو یہ دنیا ہے، یہاں تو یہ سب ہوتا ہے. تو جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر کے ساتھ خود کو اٹیچ رکھتی ہیں، یہ آپ کے دل کا سکون ہے، یہ آپ کے دل کا کمفرٹ ہے. یہ کرائسس کے اندر جو دنیا میں ہم کانسٹنٹلی فیس کرتے ہیں، کیونکہ انسان ہیں، کیونکہ زندہ ہیں، تو کرائسس تو کانسٹنٹلی آتے رہیں گے، کسٹم میڈ ہوں گے لیکن آئیں گے، اور ہم سب فیس کریں گے وداؤٹ اینی ایکسیپشن. تو کرائسس فیس کرتے ہوئے انسان جب اللہ کے ذکر کو تھامتا ہے، اس ذکر سے اپنے آپ کو بتاتا ہے میرے رب کی یہ صفت ہے، تو آپ کو کرائسس ہینڈل کرنا آ جاتا ہے. آپ کو اسپرچل ہیپینس ملتی ہے ذکر اللہ سے. It brings about the peace of the heart، دل کا سکون، جس کو آپ کہتی ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دیکھیں ہم پریشانیوں سے نہیں بچ سکتے ہیں، تو اس زندگی کے اندر یہ چیز تو آپ کو سمجھنی ہے. نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانیوں سے بچے، نہ آج کے مومنین بلیورز پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں. تو اس دنیا میں پریشانی آتی ہے، اور ہر لحاظ سے، ہر انسان کے لحاظ سے الگ پریشانی اس کو ہٹ کرتی ہے. کبھی جو ہے وہ آپ کو پریشانی فائنینشیل ہوتی ہے، کبھی وہ کوئی فزیکل النس ہوتی ہے، کبھی اولاد کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی اسپاؤس کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی ایکسٹینڈیڈ فیملی کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی سسرال والوں کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی قیل اور قال ہوتی ہے، مطلب آپ کے بارے میں غلط ازمپشنز کر لی جاتی ہیں یا سلینڈر لگا دیا جاتا ہے آپ کے اوپر. یہ سب وہ پریشانیاں ہیں جو ہم میں سے ہر کوئی بیک اینڈ فورتھ آن اینڈ آف فیس کر رہا ہوتا ہے. ہم جب آپ فیس کر رہی ہیں کوئی پریشانی تو اپنے آپ کو بتائیں میں اکیلی تھوڑی فیس کر رہی ہوں. Everybody in this world is facing certain kind of a crisis. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو یہ بتا دیں، بیکاز آپ کو زیادہ تر پریشانی میں شیطان کہتا ہے اس کو دیکھا ہے اتنے گناہ کرتی ہیں پھر بھی اتنی فلرشڈ زندگی گزار رہی ہیں، اتنی ہیپی لائف گزار رہی ہیں، اتنے انجوائبل وے میں زندگی گزار رہی ہیں. دا مومنٹ اینی کلیمٹی ہٹ ٹو اس، شیطان سب سے پہلے ہمیں اس کلیمٹی میں کہ کہیں ہم اس میں بھی اللہ کی طرف رخ نہ کر لیں، فوراً ناشکری کی طرف لے کر جاتا ہے اور زندگی میں کسی اس انسان کو فوکس کرا دیتا ہے جو اللہ کا نافرمان بھی ہوتا ہے اور خوب انجوائبل زندگی گزار رہا ہوتا ہے. تو آپ کو جب پریشانی ہٹ کرے خود کو بتائیں میں اکیلی نہیں پریشانی فیس کر رہی، دنیا کا ہر انسان پریشانی فیس کرتا ہے. اب اس پریشانی کو فیس کرنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو مضبوط کیسے کرنا ہے؟ ایک ہی ٹول ہے اور وہ ہے ذکر اللہ. جب بھی کہا پریشانی میں آپ ذکر اللہ کریں گی تو آپ کے دل کو سکون مل جائے گا. اور وہی آیت جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے وہ میزریبل لائف گزارتا ہے. یعنی اس آیت کا مفہوم المخالفہ، اپوزٹ میننگ کیا ہے کہ پریشانی آئے ذکر اللہ کو تھامے رہیں، ذکر اللہ میں امرسڈ رہیں، رب آپ کو سکون دے دے گا. آپ کے پرابلمز ختم نہیں ہوں گے، یو ول بی ود ان یور پرابلم ابھی، لیکن دل کو ڈھارس، دل کو سکون، دل کو حوصلہ مل جائے گا. اسی پریشانی کے اندر سے آپ کو راستہ نظر آنا شروع ہو جائے گا، اسی پریشانی میں آپ کو اللہ طریقہ سمجھا دے گا. مگر یہ سب ممکن ہوگا جب آپ اپنے آپ کو اس کے ذکر کے ساتھ ٹائی کر لیں گے، جب آپ کہیں گی وہ الکبیر ہے، میری پریشانی، میرا ایشو میرے لیے بڑا ہے، اس کے لیے تھوڑی بڑا ہے. اس کے لیے تو بالکل وہ اتنا بڑا ایشو جو میری زندگی کا شاید لائف ٹائم بڑا میگنیفائڈ ایشو ہے، اس رب کے سامنے تو بالکل اتنا معمولی سا ہے جیسے آپ کسی 100 اسٹوری بلڈنگ کو زمین پر کھڑے ہو کر دیکھیں اور اس کے مقابلے میں آپ جو ہیں وہ جہاز سے اس کو دیکھیں تو وہ آپ کو 100 اسٹوری بلڈنگ بالکل اتنی ٹائنی سے نظر آتی ہے. اللہ الکبیر ہے، اللہ اکبر کہیں اور پریشانی میں اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیں. اینڈ وین یو سے اللہ اکبر ان پریشانی you have to mean it. You have to mean it. How can any problem of dunya be kabir for you if you are saying that Allah is akbar? کوئی دنیا کی پریشانی کبیر نہیں ہو سکتی. اللہ کا ذکر دل کا سکون ہے بیکاز یہ دل کی کیفیت بدل دیتا ہے. ہمارا ہارٹ سفرنگز میں سے نکل کر سیٹسفیکشن کی طرف آ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے
کہ دیکھیں آپ کو جو فیئرز آ رہے ہیں رب کا ذکر کرنا شروع کر دیں، آپ کو فیئرز معمولی لگنے لگ جائیں گے. اس وقت آپ آنکھیں بند کر کے اپنی پریشانی کا سوچیں، 1 2 3 4 5 میری زندگی میں یہ پریشانیاں ہیں، اینڈ دین آؤٹ لاؤڈ وے میں کہیے اللہ اکبر، وہ اتنا کبیر ہے کہ وہ میری یہ ساری پریشانیاں دور کر دے گا. رسول اللہ کو بھی حوصلہ دلایا گیا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، آپ پریشان ہو رہے ہیں اپنے رب کا ذکر کیجئے. غزوات میں وہی آئی تھی، غزوات کا وقت تھا، غزوہ ہو رہا تھا، صحابہ گھبرائے ہوئے تھے، فوج دشمن کی بہت زیادہ تھی، صحابہ اتنے ویل اکوپڈ نہیں تھے، ماڈرن ویپنز ان کے پاس نہیں تھے. اللہ وہی نازل کرتا ہے اور کہتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے تھرو صحابہ سے، فَاثْبُتُوا، ثابت قدم ہو جاؤ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. ڈونٹ ٹرن اوے، دشمن سے مت گھبراؤ، ڈونٹ ٹرن اوے. فَاثْبُتُوا یعنی کہ ثابت قدم ہو جاؤ، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا. ریمین فرم اینڈ ڈو ناٹ ٹرن اراؤنڈ. چاہے تم اکیلے ہو اور تمہارا مقابلہ ہزاروں کے ساتھ ہے، چاہے تم چند ہو اور تمہارا مقابلہ ہزاروں کے ساتھ ہے، چاہے ان دشمن کے پاس بیٹر آرمڈ فورسز ہیں، چاہے دشمن کے پاس بہتر ویپنز ہیں. What weapon you will use against them? This is the command of Allah subhanahu wa ta'ala in the middle of the ghazwa. صحابہ کے لیے ٹول کیا دے دیا گیا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ذکر اللہ کو اپنا ویپن بناؤ. You will be victorious لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ صحابہ کیوں اتنے بڑے بڑے غزوات جیت جاتے تھے؟ صحابہ کیوں اللہ اکبر کہہ کے بس نعرہ لگا کر تکبیر پڑھ کے اپنی اس مشکل کو فیس کیا کرتے تھے؟ ان کا ویپن ذکر اللہ تھا. آپ بھی تھامیں اللہ کا ذکر. مشکلات میں آپ منہ چھپا کر بھاگے نہیں، مشکلات کو فیس کریں، مشکلات کو سالو کرنے کی کوشش کریں، اینڈ دین یو ول سی the same miracles جو اللہ نے اپنے رسول کے صحابہ کو miracles دکھائے جب انہوں نے ٹوٹل ٹرسٹ اپنے رب پر ڈال دیا. جب ذکر اللہ دل سے کیا جاتا ہے، ٹوٹل بھروسے کے ساتھ کیا جاتا ہے، اللہ بندے کو معجزات دکھاتا ہے. So this is the first فائدہ، and this is the strongest فائدہ جس کی آج ہمیں ضرورت ہے. نمبر 2، ذکر اللہ سے فرشتے انسانوں کی ایکسٹرا حفاظت کرتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جب آپ اللہ کے ذکر سے جڑ جاتے ہیں، اللہ خاص فرشتے آپ کی مدد میں لگا دیتا ہے. پھر انسان کی بکھری ہوئی زندگی سمٹنے لگ جاتی ہے، غم زدہ زندگی میں پتہ نہیں کہاں سے تسلی آنے لگ جاتی ہے، پریشان حالات میں ذہن کے اندر سولوشنز آنے لگ جاتے ہیں. within the confused grounds آپ کو قرار ملنا نصیب ہو جاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ فرشتوں کی مدد ہے جو ذکر اللہ کو تھامے رہنے والے کے اوپر آتی ہے. نمبر 3 فائدہ، ذکر اللہ کرتے رہنے سے آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. جب کانسٹنٹلی جب یاد آئے گا آپ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی تو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے چانسز بڑھ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کے ساتھ، قرآن کی ترتیل کے ساتھ ذکر اللہ تھامنے کا بھی یہاں پر جو حکم دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ دیکھیں آگے حالات مشکل آ رہے ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، پریشانیاں بڑھ جائیں گی، تو رب کو اس کا نام لے کر کانشیس لیول پر یاد کرتے رہیں. آیت 7 کے ساتھ جو ہم نے پڑھی تھی دنیا نبھانا، اور یہ جو آیت 8 ہم پڑھ رہے ہیں، اگر دنیا نبھانی ہے تو ذکر اللہ will be your strength. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جس ٹاپک پر ہم نے کل بات کی تھی کہ جہاں ہم کائنڈنس اڈاپٹ کرنے کی within our families بات کر رہے تھے، it's not an easy thing. بڑی ہمت، بڑا صبر، بڑا استقلال چاہیے ہوتا ہے. تو ذکر اللہ لٹرلی آپ کی اسٹرینتھ بنتا ہے. ذکر اللہ میں آپ ایک دفعہ غلطی کر بھی لیتے ہیں تو آپ کو یاد آتا ہے فیلئر کے بعد دوبارہ کھڑی ہو سکتی ہوں. آپ اس کے نام سے دن شروع کرتے ہیں اور پھر ہمت کرتے ہیں ایک نیا چیپٹر شروع کرنے کی. تو یہ ہے ذکر اللہ کی ویلیو. کہ اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں، اللہ آپ کو ہمت دینے لگ جاتا ہے. پھر اگلا فائدہ یہ آتا ہے کہ ذکر اللہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان ریگولر ذکر کرتا رہتا ہے اس کو بہترین موت آتی ہے، اس لیے کہ اس کو موت کے وقت
کلمہ پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. وہ انسان جس کے آخری الفاظ موت سے پہلے کلمہ والے تھے، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. Now this hadith comes with a asterisk. I am not going in discussion about it right now. لیکن یہ کہ اسی کو کلمہ پڑھنے کی توفیق موت کے اس موقع پر ملتی ہے جس نے باقی زندگی میں اپنی زبان کو کانسٹنٹلی اللہ کے ذکر کے ساتھ اٹیچ کر کے رکھا ہوتا ہے. دین دا ففتھ فائدہ آف ذکر، انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کی قبر میں اس کو کمفرٹ مل جاتی ہے. اللہ ذاکرین کی قبر کو کمفرٹیبل بنا دیتا ہے. سکستھ فائدہ، دنیا اور آخرت میں ذکر اللہ کی وجہ سے انسان کامیابیاں سمیٹتا ہے. دیکھیں دنیا میں کامیابی کیا ہوگی؟ فرشتے آپ کی مدد کریں گے، فرشتے آپ کو ڈھارس دیں گے. فرشتہ آپ کے برابر آ کر نہیں بیٹھ جائے گا، آپ کے سامنے اسباب کریٹ ہو جائیں گے. کبھی آپ کا دل آپ کو ہمت دلائے گا، کبھی کسی انسان کی شکل میں آپ کو ہمت ملے گی. ہوگا کوئی انسان، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس انسان کی شکل میں فرشتہ ہے، بٹ اللہ رب العزت کے اپنے سبب اور اسباب ہوتے ہیں جن سے وہ بندے کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو یہ جو فائدہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا، دنیا میں انسان کو ڈھارس، تسلی، مورل سپورٹ ملتی ہے. دنیا میں انسان کو آگے بڑھنے کی طاقت مل جاتی ہے، اور پھر آخرت میں انسان جو ہے وہ اس کامیابی کو کیسے کنیکٹ کرتا ہے؟ جنت میں ذکر اللہ لے جاتا ہے. جنت کے ایک دروازے سے صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. صرف اللہ تعالیٰ نے مردوں کی بات نہیں کی جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں. وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. اللہ نے ان کے لیے خود سٹیپ بائی سٹیپ بہترین forgiveness اور بہترین ریوارڈ تیار کر کے رکھا ہے. تو یہ 6 فائدہ ہے جس میں دنیا اور آخرت آپ کی فائدے پہ آ جاتی ہے جب آپ ذکر اللہ کانسٹنٹلی کرتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد 7th فائدہ اللہ کی محبت کا اظہار ہے. جب آپ اللہ کا ذکر کرتی ہیں نا تو آپ اللہ سے محبت کا اظہار کرتی ہیں. اور یہ فیکٹ ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ باتوں میں بار بار اس کا ذکر لے آتے ہیں. And this is the need of certain relationships کہ جس میں آپ کو پھر بار بار اس اظہار کی طرف آنا ہوتا ہے. The more you love someone, the more you think of that person. دنیا میں بھی ہم یہی کرتے ہیں. یہاں تو معاملہ خالق اور مخلوق کا ہے. وہ جو میرا خالق ہے، وہ جو میرا سید ہے، وہ جو میرا منعم ہے، وہ جو مجھے نعمتیں دینے والا ہے، وہ جس نے ہر وہ رشتہ مجھے دیا ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں. Should I not love him the most? اگر میں واقعی اس سے محبت کا دعویٰ کرتی ہوں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر میں بار بار اپنی گفتگو میں اللہ کا تذکرہ نہ کروں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے عمل میں اس رب کے احکامات ریفلیکٹ نہ کریں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری گفتگو میں بار بار اس کا نام نہ آئے؟ یہ ہوتا نہیں ہے. تو اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے اگر انسان کانسٹنٹ ذکر کرنے والا ہوتا ہے. رسول اللہ نے سنن ترمذی میں فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. دیکھو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے موئسٹ کیے بغیر نہیں چھوڑنا، کانسٹنٹ ذکر کرتے رہنا. ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ذکر دل کے لیے بالکل ایسا ہے جیسا پانی مچھلی کے لیے. ذکر ٹو دا ہارٹ از لائک واٹر فار دا فش. اس لیے کہ اگر آپ نے دل کو زندہ رکھنا ہے تو آپ کو اس کو ذکر اللہ دینا ہوگا. صحیح؟ اس لیے کہتے ہیں اس کا 8th بینیفٹ کنیکٹڈ ہے ود دا 7th بینیفٹ. ذکر اللہ سے دل زندہ رہتا ہے. اپنے قلب کو سراؤنڈ کر دیا کریں ذکر اللہ سے. اس لیے کہ اگر قلب مر گیا تو روح چوک ہو جائے گی. روح چوک ہو گئی، ایمان ختم ہو جائے گا، اور پھر ہم اس کے کنسیکوینسز دیکھ سکتے ہیں. بالکل جیسے مچھلی پانی کے بغیر مر جاتی ہے، اللہ کے ذکر کے بغیر دل پیٹریفائڈ جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں. 9th بینیفٹ فوائد الذکر میں، جتنا ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اتنا اللہ ہمیں یاد رکھتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. آپ اس کو گڑ گڑا کر پکار رہی ہوں، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رسپانس نہ دے؟
آپ اس کو رو کر پکار رہے ہوں، کیسے ہو سکتا ہے وہ آپ کو کلیرٹی نہ دے؟ وہ آپ اس کو پکارتے ہیں، وہ آپ کا ذکر کرتا ہے. ہم تو زمین پر بیٹھ کر اس کو پکارتے ہیں، جب وہ ہمارا ذکر کرتا ہے آسمانوں پر ہمارا نام پکارا جاتا ہے. This is the 9th benefit under فوائد الذکر. 10th and the final فائدہ of ذکر. ذکر اللہ کرنے والے سے شیطان دور ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں کسی بھی غلط خیال کے اوپر، اس لیے ہمیں فیئر کے ٹائم پر، اس لیے ہمیں پریشانی کے ٹائم پر کہا گیا آپ تعوذ پڑھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسی لیے غم کے وقت بھی تعوذ پڑھا جاتا ہے تاکہ شیطان قریب آ کر بدگمانی پیدا نہ کرے. پریشانی کے وقت بھی آپ جو ہیں وہ تعوذ پڑھتے ہیں تاکہ سکون آ جائے. ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے، ایک صحابی تھے اور وہ اپنے گھوڑے پر کہیں جا رہے تھے، تو ان دا مڈل آف دا وے ان کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانور پر سوار تھے، تو ان صحابی کا گھوڑا اچانک سے بے قابو ہو گیا اور اتنا بے قابو ہوا کہ اس گھوڑے نے صحابی کو گرا دیا. تو صحابی کو ظاہر ہے برا لگا. اب صحابہ کے بارے میں جب آپ یہ پڑھتے ہیں نا تو آپ کو ان کا ہیومن لیول بھی نظر آتا ہے. تو صحابی کو برا لگا تو انہوں نے کہا لعنت اللہ علی الشیطان. اب دیکھیں گھوڑے کو نہیں برا کہا، گھوڑے کو قرض نہیں کیا، ٹائم کو قرض نہیں کیا، بڑا برا وقت تھا میں گر گیا، ہم اتنے آرام سے بول دیتے ہیں. انہوں نے کہا لعنت اللہ علی الشیطان، شیطان پر انہوں نے قرض کیا. یعنی مطلب تھا کہ شیطان نے میرے گھوڑے کو گھبرا دیا اور گھوڑے نے مجھے گرا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا نہیں ایسے نہیں کہو، لا تقل ذالک، ایسے مت کہو، اس لیے کہ جب تم ایسے کہتے ہو تو تم شیطان کی طرف ایٹریبیوٹ کرتے ہو. جب تم شیطان کو یہ کہتے ہو کہ شیطان نے یہ کر دیا کہ مجھے نقصان پہنچا دیا، تو شیطان میں پرائیڈ فیول ہو جاتی ہے کہ میں اس انسان کو سٹمبل کرنے میں کامیاب ہو گیا. آپ نے کہا بلکہ شیطان کا نام ہی نہیں لو، سمپلی اگر کوئی گر جاؤ تو کہو بسم اللہ. بچپن سے ہم دیکھتے ہیں امائیں اپنے بچوں کو، ذرا بچے کو جھٹکا لگتا ہے کرال کرتے ہوئے یا گرتے ہوئے جو ہے کوئی سنبھلتا ہے تو فوراً زبان سے ہماری نانی دادیاں کہتی تھی بسم اللہ. ہم کہتے تھے یہ بسم اللہ کیوں؟ مجھے کبھی یہ لاجک سمجھ نہیں آئی تھی. آئی سیریسلی ڈو ریمبر کہ جب کوئی گرتا تھا یا گرنے لگتا تھا کوئی بزرگ بسم اللہ کہا کرتے تھے، مجھے ہوتا تھا بسم اللہ کا مطلب تو ہوتا ہے شروع کرنا، مطلب یہ چاہ رہی ہیں کہ اگلا بندہ سٹمبل کرتا رہے، پھر گرے پھر گرے پھر گرے پھر گرے. ایک کافی عمر تک میرے دماغ میں صرف یہی ایک تصویر تھی کہ اس کا مطلب ہے کہ بسم اللہ کیوں کہتے ہیں، مطلب اب گرتے رہو زندگی میں. Till the time I read this hadith. And when I read this hadith, it was like سبحان اللہ. مطلب اپنے بزرگوں کو کبھی بھی اور ان کے تجربے کو اور ان کی نصیحتوں کو اتنا انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. زیادہ تر وہ حدیثوں کو حدیث کے طور پر نہیں جانتے، بٹ موسٹ آف دیئر اچھی باتیں، موسٹ آف دیئر نصیحتیں، موسٹ آف دیئر کاؤنسل، اگر آپ اس کو دین کی روشنی میں بیٹھ کر جو ہے فلٹر لگا کر دیکھیں تو وہ باتیں وہی کرتے تھے جو احادیث میں آتی ہیں. بس ان بیچاروں کو حدیث کا لفظ یا حدیث کا ریفرنس یا اللہ کے رسول نے کہا یہ کہنا نہیں آتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں کہو کہ شیطان نے گرا دیا، بلکہ کہو بسم اللہ، اللہ کا ذکر کرو. بسم اللہ کہنے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے شیطان شرنک ہو جاتا ہے، انسگنیفیکنٹ ہو جاتا ہے، ایک ایٹم کے سائز سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہے، اسمالسٹ پارٹیکل بن جاتا ہے سمپلی جب آپ بسم اللہ کہتی ہیں. ہر کام شروع کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ کہنے کو کیوں کہا گیا؟ تاکہ آپ شیطان شرنک ہو کے نکل جائے، میرا کام آرام سے ہو جائے. ہر کام کرنے سے پہلے آپ صبح بستر سے اٹھتی ہیں، آپ کچن میں جاتی ہیں، آپ فرائنگ پین رکھتی ہیں اسٹوو کے اوپر، آپ جو ہیں وہ پلیٹ پکڑتی ہیں، آپ ہر جگہ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ذکر اللہ کرنا ہے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بولتی جائیے. سمپل تھنگ. بسم اللہ بولنے سے شیطان شرنک ہو جاتا ہے. جتنا شیطان شرنک ہوتا ہے اتنا رب کی رحمت پرومیننٹ ہو جاتی ہے، اتنا شیطان انسگنیفیکنٹ ہو جاتا ہے، اور آپ کی جو ان ایزینس ہے یا جو انسرٹنٹی ہے وہ بسم اللہ پڑھنے سے چلی جاتی ہے. تو یہ وہ فائدے ہیں کانسٹنٹلی جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو ہمیں ذکر اللہ کو تھامنا ہے، شیطان اس سے جو ہے وہ شرنک ہو جاتا ہے. اللہ کا ذکر اب ایک سمجھتے ہوئے ہم آیت کے دوسرے حصے پر آتے ہیں، اور آیت کا دوسرا حصہ ہے جو آیت نمبر 8 کا ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا آپ اللہ کے نام کو یاد کریں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا،
اور آپ اس کی طرف خود کو ڈیووٹ کر کے اسی کے ہو کر کمپلیٹلی زندگی گزاریں، ادھر ادھر دائیں بائیں بالکل نہیں دیکھیں. یعنی ذکر کرو اور ساتھ ساتھ تمہاری ذکر کرتے ہوئے کیفیت کیا ہو. سورت المزمل کے اس مقام نے وہ کیفیت واضح کی ہے جب کہا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. میں جب ذکر کر رہی ہوں تو میری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کا ذکر اس کی طرف مکمل ڈیووٹ ہو کر جب آپ کرتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ کانشیس لیول پر جو بول رہے ہوتے ہیں اس کو سمجھتے ہوئے بول رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ہم اللہ کو جاننا چاہتے ہیں نا، ہم اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ کی پریزنس رہے ہماری زندگی میں، اللہ ہمیں یاد کرتا رہے. ابھی ہم نے فائدے دیکھ لیے، اتنے سارے بینیفٹس مل جائیں. اللہ کو انسان نعمتوں سے بھی جانتا ہے. جب آپ اس کی نعمتوں کو ریکگنائز کرتے ہیں، کتنا کچھ اس رب نے مجھے دیا ہے. ابھی بھی آپ جہاں بیٹھے ہیں، آپ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہیں یا ڈائننگ روم میں بیٹھی ہیں یا لاؤنج میں بیٹھی ہیں یا بیڈ روم میں بیٹھی ہیں یا اسٹڈی میں بیٹھی ہیں یا آپ اپنے ٹیرس پہ بیٹھی ہیں یا باغ میں بیٹھی ہیں، ویئر ایور یو آر رائٹ ناؤ، صرف اپنی سراؤنڈنگ میں اپنے ایک 5 فٹ کے جسم سمیت ذرا دیکھیں تو کتنی نعمتیں کس نے دی ہیں. سب نعمتیں اللہ کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے تھرو ہم جانتے ہیں، اور جتنا ہم اس کو ریکگنائز کرتے ہیں اس کا ذکر اللہ عبادت بڑھ جاتا ہے. جتنا عبادت بڑھتی ہے اب ایک اگلا سٹیج آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو، بلیورز کو 2 سٹیجز دیے ہیں. ذکر اللہ فرسٹ سٹیج، تبتل الیہ تبدیلا از دا نیکسٹ سٹیج. یہ اچیو کرنا ہوتا ہے، خود کو اللہ کے ساتھ اس کی سروس میں اس کے ساتھ ڈیووٹ ہو کر اپنے آپ کو بالکل ایکسکلوسیو کر لو. حب لذات ہی، اس کی ذات سے محبت کرو، ایسے محبت کرو کہ تم اس کی ذات کو جان لو. اینڈ دس از دی ہائر لیول. سورت مزمل اس ہائر لیول کو اڈاپٹ کرنے کا انسینٹیو دے رہی ہے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا میں 2 ہی الفاظ ہیں جو دونوں ایک ہی پیٹرن سے آئے ہیں. تبتل سے ہی تبتیلا بنا ہے. تبتل بنا ہے حروف اصلیہ جو روٹ ورڈ ہوتے ہیں با تا لام. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز سے کاٹ کر جدا کر دینا. اب اس کے 2 مفہوم کلاسیکل سکالرز نے کیے ہیں. کسی چیز کو کسی چیز سے کاٹ کر جدا کر دینا. کس چیز کو کس چیز سے کاٹا گیا ہے یہ میں ان 2 رائے کے اندر آپ کے سامنے رکھتی ہوں. پہلا مفہوم رات کے حوالے سے ہے. آپ پیچھے جائیں آیت نمبر 6 میں، تو جو تہجد کی اہمیت ہے ناشئۃ اللیل، اس حوالے پر کلاسیکل سکالرز نے تبتل کو اپلائی کیا. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے کہنا چاہ رہے ہیں بیلنسڈ کرنا ہے نا، تہجد، پھر مخلوق کی خدمت، پھر واپس اللہ کا ذکر، اور پھر ذکر کی کیفیت کیا ہے؟ دنیا کی ذمہ داریاں تم جب نبھا لو اور اپنے رب کے حضور عبادت میں کھڑے ہو، اس کا ذکر کرو، اب فوکس سارا ول بی جسٹ آن رب. یہ نہیں ہے کہ ٹی وی میں کوئی اپنا میچ یا شو یا ڈرامہ یا مووی یا کارٹون کچھ بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کو مشکل سے پاز کرتے ہیں یا پاز نہیں بھی کرتے، اس کو میوٹ کر دیتے ہیں، وہیں قریب قریب جائے نماز بچھا لیتے ہیں تاکہ آنکھیں جو ہیں وہ اٹھا کر تھوڑی سی دیکھتے بھی رہیں کہ سامنے کیا چل رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز بھی پڑھ لی، سامنے دیکھ بھی لیا، سلام بھی پھیر لیا اور جلدی سے سب کچھ ہو گیا. یہ چیز ہے جس سے یہاں منع کیا گیا. When you are in your عبادت then just keep your focus only on your عبادت. یہ ناشئۃ اللیل کا سپورٹ ہی ہے تبتل الیہ تبدیلا اکارڈنگ ٹو فرسٹ رائے. دن میں تم مصروف تھے، اب رات کی تنہائی میں دنیا سے الگ ہو کر رب کے ساتھ تنہائی میں گفتگو کرو، سرگوشی کرو. یہی کانسیپٹ سورت النشرہ میں آتا ہے نا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ کو فراغت مل جائے تو اب اپنے رب کی طرف رغبت سے چاہیے، شوق سے چاہیے، پیشن سے چاہیے. رب کے راستے پر اب محنت کیجیے. یہ پہلا مفہوم ہے تبتل الیہ تبتیلا، جس کو تہجد، ناشئۃ اللیل، رات کی تنہائی میں سارا معاملہ اللہ کے ساتھ ڈیووٹ کرنے میں اپلائی کیا گیا ہے. دوسرا مفہوم اس کا جو آتا ہے سبحن طویلہ، جب آیت نمبر 7 میں آیا،
اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اب ذکر اللہ تو ہم دن میں بھی کر رہے ہیں، اب دنیاوی کام ہم جب کریں گے، چاہے وہ کسی کی خدمت ہے، کسی کا حق ادا کرنا ہے، کسی کے کام آنا ہے، اب ہم جو بھی کریں گے ہم وہ دنیاوی کام رب کو خوش کرتے ہوئے کریں گے. یعنی کلاسیکل اسکالرس کے مطابق یہاں پر تبتل الہی تبتیلا کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ اے مومنو، ایموشنل اٹیچمنٹ اور ایموشنل ایکسپیکٹیشنز مخلوق سے ہٹا لو، رب کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ مضبوط کر لو. جب رب کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ ہوگے تو ہمت نہیں ٹوٹے گی، ارادہ کمزور نہیں ہوگا. اور مزید یہ کہ جب لوگ رلائیں گے، جب لوگ جن کے آپ حقوق ادا کرنے جاتے ہیں وہی آپ کو رلاتے ہیں، یہ فیکٹ ہے. باہر والے کم رلاتے ہیں آپ کو، اندر والے زیادہ رلاتے ہیں. اس لیے کہ آپ جن کے رائٹس دینے کی اللہ کے کلام کو سننے کے بعد کوشش کر رہی ہوتی ہیں، وہی آپ کے حقوق پر جو ہیں وہ پاؤں رکھ کر ان کو مسل کے آگے جا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو رلا رہے ہوتے ہیں. ایسے میں مومن کا ڈیووشن اگر تبتل الہی تبدیلا کی کیٹیگری میں ہوتا ہے، ٹوٹلی ڈیووٹیڈ فار دا سیک آف اللہ ہوتا ہے، وہ اپنا کام کیے جاتا ہے، اپنا حق ادا کیے جاتا ہے. شاعر نے کہا ہے نا، دکھ دینے والے ہزار لیکن سکون دینے والی واحد اللہ کی ذات ہے. کتنے بھی دکھ دینے والے آس پاس ہوں، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، آپ اللہ پر اپنا ٹوٹل ٹرسٹ رکھتے ہیں. مخلوق سے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ آپ ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں، آپ کا فوکس خالق پر ہوتا ہے. اور اللہ کی ذات کے ساتھ ایسے کنیکٹ ہونا، دس از کالڈ میننگ فل ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ. آپ پاورفل ریلیشن شپ میں اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں. اور جب آپ اللہ کے ساتھ پاورفل ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں، ناؤ آئی ول ریئلی لائک ٹو ڈیفائن اے بیوٹیفل کانسیپٹ جس کو کلاسیکل اسکالرز نے اسی موقع پر ڈیفائن کیا ہے بعض اپنی تفاسیر میں. وہ کہتے ہیں جب آپ اللہ کے ساتھ میننگ فل ریلیشن شپ میں آ جاتے ہیں تو آپ کو پریکٹیکل کنسیکوینسز یہ ملتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ پھر صرف اللہ ہی ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کا محبت اور جس کے ساتھ آپ کا ایک ایموشنل اٹیچمنٹ کا تعلق ہوتا ہے. ہائیسٹ اللہ ہی کا ہوتا ہے، لیکن پھر اللہ آپ کو اس کے کنسیکوینسز میں، پریکٹیکل کنسیکوینسز میں کچھ لوگ ایسے دیتا ہے کہ واقعی جو آپ کے ساتھ محبت میں، اخلاص میں بہترین ہوتے ہیں. وہ اللہ ہے، وہ ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. جب آپ اس کی خاطر اتنا خود کو پریشان کریں گی، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بڑھ کر انعام نہ دے؟ وہ بہترین دیتا ہے. تو جب آپ تبتل الہی تبتیلا میں چلے جاتے ہیں، میرے اس پوائنٹ کو سمجھیں، جب تک آپ اپنے آس پاس کے لوگوں سے ایموشنل اٹیچمنٹ بلکہ ایموشنل ایکسپیکٹیشنز نہیں چھوڑتے، جب تک آپ کو یہ نعمت نہیں ملتی جو میں بتانے جا رہی ہوں. پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کر کے دیکھ لیں، آپ کو یہ نعمت ملے گی. یہ آپ کے رب کا وعدہ ہے، ایک اس کے ساتھ میننگ فل اٹیچمنٹ کا نیچرل کنسیکوینس ہے، پریکٹیکل کنسیکوینس ہے. وہ کیا؟ when you will submit yourself in the category in the کیفیت of تبتل الیہ تبتیلا. آپ کسی کی طرف نہیں دیکھتے، آپ کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے، آپ کسی سے نہیں مانگتے، آپ کسی کے جو ہیں وہ نظروں کو نہیں ناپتے اور میجر کرتے. آپ کا ٹوٹل بھروسہ اس اوپر والی ذات پر ہوتا ہے. تب تبتل الہی تبدیلا کا دنیاوی انعام ملتا ہے. اور وہ دنیاوی انعام کیا ہوتا ہے جس کو آپ نے ایک بہت کامن گراؤنڈ پر ٹرم سنی ہے، loving one another for the sake of اللہ. یہ اس تبتل الہی تبتیلا کا دنیاوی انعام ہے، بیکاز مخلوق میں بھی تو انسان جا رہا ہے، مومن مخلوق میں بھی جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے صحابہ کیوں مل گئے تھے؟ بیکاز وہ تبتل الہی تبتیلا کی کیفیت میں آ گئے تھے. تو اللہ نے بھی ان کو دنیاوی طور پر بہترین صحابہ، بہترین ساتھیوں کی شکل میں نوازا، بہترین کمپینینز عطا کیے. کلاسیکل اسکالرز میں امام احمد کے شاگرد آتے ہیں، امام المرودی، اور وہ لکھتے ہیں حب فی اللہ مخلوق میں ڈیویلپ ہو جاتا ہے. حب فی اللہ یعنی کہ جس کو آپ فار دا سیک آف اللہ کہتی ہیں، ایک دوسرے سے محبت ہو جانا، اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرنا، یہ حب فی اللہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے. اور یہ جو ایک ہم آپس میں انسان ایک دوسرے سے حب فی اللہ محسوس کرتے ہیں، اس محبت کی کیفیت تبتل الہی کے ساتھ اس طرح لنکڈ ہوتی ہے کہ اس دنیا سے ریلیٹڈ کسی چیز کی وجہ سے
آپ دو لوگ آپس میں محبت نہیں کرتے. نو لطمع الدنیا، ناٹ ایٹ آل. کوئی دنیاوی مٹیریلسٹک بیچ میں فیکٹر نہیں ہوتا. یو ڈونٹ لو سم ون بیکاز آف دس دنیا. یہ ہے دنیاوی بینیفٹ جو کلاسیکل اسکالرس کہتے ہیں انسان کو ملتا ہے مخلوق میں سے اللہ اس کو جینوین لوگ دے دیتا ہے، جہاں کوئی ورلڈلی بینیفٹ نہیں ہوتا، جہاں کوئی دنیاوی اٹیچمنٹ نہیں ہوتا. بس انسان کسی دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے اینڈ دا بیوٹیفل تھنگ، اس کو ریزن سمجھ نہیں آتی سوائے اس کے کہ دس از جسٹ فار دا سیک آف اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ نے محبت ڈال دی، سوائے اس کے کہ دیر از نو ادر کیچ ٹو اٹ، کچھ ہے ہی نہیں، اور بس یہی ہے کہ اللہ نے دل کھول دیا. جب ہی ایسا انسان، پھر آپ کو اگر آپ کو زندگی میں ایسا انسان مل جاتا ہے تو یہ آپ کے تبتل الیہ تبتیلا رب کے ساتھ کرنے کا انعام ہوتا ہے کہ جب یہ ایسا انسان آپ کی زندگی میں ہوتا ہے جس میں لونگ فار دا سیک آف اللہ اونلی ہے، وہ آپ کے ساتھ ہر صورت میں ایک ہی طرح ہوتا ہے، چاہے آپ نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں یا آپ سفرنگز میں گھرے ہوئے ہیں، وہ کسی حال میں آپ کی سائڈ نہیں چھوڑتا. That's how صحابہ کرام was for رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبتل کی کیفیت کا انعام وہ سب صحابہ کرام تھے جنہوں نے کبھی آپ کا سائڈ، آپ کی سپورٹ، آپ کے پہلو سے پہلو ملانا نہیں چھوڑا. جب اللہ کے ساتھ آپ ڈیووٹیڈ ہوتے ہیں، اللہ آپ کو یہ ڈیووشن مخلوق کے اندر کہیں عطا کر دیتا ہے اور پھر آپ صرف اور صرف اللہ کے شکر گزار ہو سکتے ہیں. ہاں، یہ ملنا انعام کب ہوتا ہے؟ when you will have your intense تعلق with your رب. اور یہ انٹینس تعلق رسول اللہ کا تھا، اور کیسا انٹینس تعلق تھا. مجھے ہمیشہ فیلنگز آتی ہیں کہ اگر ہم میں سے آج کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل میں وہ قیام کرتا ہوا دیکھ لیں، یقین کریں ہمیں ان کو دیکھ کر خیال آتا آئی ایم شیور ہی از اوکے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ کی چیسٹ میں سے آواز ایسے آتی تھی جیسے کہ ہانڈی بوائل ہو رہی ہے. اتنا آپ روتے تھے، اتنا آپ پریشان کی حالت میں اس وقت قیام اللیل کیا کرتے تھے. یہ آپ کا انٹینس رب سے تعلق تھا. Nothing was wrong at that time with رسول اللہ. یہ آپ کا روٹین تھا. کوئی یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ پہ ہر دفعہ غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوتا تھا تو پھر آپ اس کیفیت میں ہوتے تھے کہ آپ روتے تھے اور آپ کے نیچے پاؤں میں پیڈل بن جاتا تھا. نہیں، یہ کانسٹنٹ کیفیت تھی قیام اللیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور کیوں تھی؟ ڈیو ٹو تبتل الیہ تبتیلا. دا لو آف اللہ، تبتل جو تھا وہ ڈرائیو کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت میں جانے کے لیے. دا کلوزنس آف اللہ، جو اللہ کا قرب آپ کو ملا ہوا تھا وہ آپ کو اس کیفیت میں لے کر جاتا تھا جس سے آپ کیفیت تبتل میں آ جاتے تھے. اور یہ کیا بتاتا ہے؟ مومن اللہ کے ساتھ انٹینس تعلق میں ہوتا ہے جب نعمت ہوتی ہے تب بھی، جب نعمت چلی جاتی ہے تب بھی. کانسٹنٹ رب کا غلام بنا رہتا ہے، اسی اسٹرگل پر زندگی گزارتا ہے، اسی اوبیڈینس پر زندگی گزارتا ہے. یہی ہے تبتل الیہ تبتیلا. اینڈ دس از دا لیول جو آپ نے اور میں نے اچیو کرنا ہے. مانگے اللہ سے، جہاں ذکر اللہ بڑھانا ہے، جہاں تہجد پڑھنی شروع کرنی ہے چاہے 2 رکعت ہو، جہاں رتل القرآن ترتیلا شروع کرنا ہے، قرآن کی تلاوت پر وقت لگانا ہے، وہاں اس کیفیت کو بھی انشاءاللہ اللہ سے اس رمضان مانگنا ہے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اس کیفیت میں آ جائیں جو آپ کی اور رب کے ساتھ ایک میننگ فل ریلیشن شپ کو ڈیویلپ کرتے. سائن پتہ ہے کیا ہوتا ہے اس کا؟ کلاسیکل اسکالرز بتاتے ہیں کہ if you are trying your best and asking Allah in tahajjud for tabattal ilayhi tabtila and you really want to see the sign and indicator of it in your daytime، تو آپ کی پہچاننے کا سائن یہ ہے کہ دنیا کی محبت، مٹیریلسٹک اپروچ آپ کی کم ہونے لگ جاتی ہے. جب ہم دنیا کی محبت کی کمی کی بات کرتے ہیں تو پلیز اڈاپٹ اے بیلنس. میں نے پینڈولم کی ایگزامپل شروع میں اس لیے دی تھی بیکاز ہمارا مسئلہ ہے ہماری امت کا، ہم ایکسٹریمز پر جاتے ہیں. جب ہم نے دین نہیں اپنایا ہوتا تو ہم کمپلیٹلی ایکسٹریم پر ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ عبادت کیا ہوتی ہے، اور ہم ٹوٹل ہیومینٹی 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 کی بات کرتے ہیں. پھر ہمیں کان پہ قرآن پڑ جاتا ہے
تو اب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں، اب ہم ہیومینٹی کو ڈالتے ہیں کسی کونے میں اور ہم عبادت 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 پر زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں. This pendulum is going on polarities. Just bring it in middle. کامنس پر آئیے، بیلنس اڈاپٹ کیجیے. اس بیلنس سے ہی آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ نے اصل میں زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیسے چلنا ہے. جب میں یہ کہتی ہوں کہ تبتل الیہ تبتیلا کا مطلب ہے کہ دنیا کی محبت کم ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اب فیملی سے محبت نہیں کرتے، آپ کے دوست نہیں ہوتے، آپ زندگی میں اچھا کھاتے نہیں ہیں، آپ زندگی میں اچھا پہنتے نہیں ہیں، آپ زندگی میں زیادہ محنت نہیں کرتے. نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سب کام کرتے ہیں لیکن یہ کام آپ کا ٹارگیٹ نہیں ہوتے. آپ کو زندگی میں دوسروں کی خدمت کر کے تعریف نہیں چاہیے، آپ کو زندگی میں کسی کی مدد کر کے اس کے لیے آپ کو جو ہے وہاں کسی سے پریز نہیں چاہیے، آپ کو صدقہ خیرات کر کے کسی سے دعائیں نہیں چاہیے، آپ کو نہیں چاہیے دعائیں. حقیقتاً آپ کسی کی مدد کرتے ہیں مال سے یا آپ کسی کی مدد کرتے ہیں بات اور گفتگو اور مشورے سے، تو آپ اس نیت سے نہیں کرتے ہیں کہ اچھا یہ میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ یہ مجھے دعا دے گا. لوگوں سے دعائیں لینے کے لیے اچھے کام نہیں کیے جاتے ہیں. نعمت مل گئی ہے، دوسروں سے شیئر کرتا ہے مومن، اس کا ٹوٹل ڈیووشن اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بیلنسڈ ہوتا ہے، زندگی ابینڈن نہیں کرتا، زندگی کی نعمتوں سے نفرت نہیں کرتا، اپنوں سے انڈیفرنٹ نہیں ہو جاتا. سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہوتی ہے اور وہ اس محبت ہی کی روشنی میں پھر اوروں کو لے کر ساتھ ساتھ چلتا ہے. اصل میں تبتل الیہ تبدیلا از اے بیوٹیفل کیفیت آف زہد. آپ میں سے اکثر وہ بہنیں جو کہ کچھ تھوڑا بہت کتابیں پڑھتی ہیں اور آپ کو کیفیت زہد کا معلوم ہے، سو زہد از دا کیفیت جو اصل میں تبتل الیہ تبدیلا ہے. دس از اے پیور فارم آف زہد جو سورت المزمل کی اس آیت کے حصے میں آیا ہے. ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے پوچھا کہ میں کیا کروں. آپ دیکھیں صحابی رسول ہیں اور وہ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھ سے صرف اللہ محبت کرے. دیز تھنگس میں آپ کے سامنے یہ والی احادیث اس لیے رکھتی ہوں تاکہ ہم بیلنس مینٹین کر سکیں، بیکاز اڈاپٹنگ بیلنس از دی امپورٹنٹ تھنگ ان آور لائف آف دس ورلڈ. تو سہل بن سعد آتے ہیں رسول اللہ کے پاس اور ان سے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ میں ایسا کیا کروں کہ اللہ اور لوگ مجھ سے محبت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہد فی الدنیا یحبک اللہ. دنیا سے انڈیفرنٹ ہو جاؤ، یعنی تبتل کی کیٹیگری میں آ جاؤ، اپنا ڈیووشن اللہ پر لے آؤ. یحبک اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. Now listen، آپ چاہتی ہیں لوگ آپ سے محبت کریں؟ وزہد فی ما عند الناس، وزہد زہد اختیار کرو فی ما عند الناس، جو لوگوں کے پاس ہے، یعنی جو لوگوں کی نعمتیں ہیں اس سے بے نیاز ہو جاؤ، انڈیفرنٹ ہو جاؤ، غنی ہو جاؤ. یحبک الناس، لوگ تم سے محبت کریں گے. جب آپ لوگوں سے محبت ان کے سٹیٹس اور ان کی کار اور ان کے گھر اور ان کے انٹیریئر اور ان کے آرکیٹیکٹ اور ان کے بچوں کی یونیورسٹیز دیکھ دیکھ کر نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہے آپ صرف ان کے ساتھ ایک اخلاص کے لیول پر محبت کر رہے ہیں، اور اخلاص ریسیپروکیٹ کرتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے اخلاص کو. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر ایک پرنسپل دے دیا. اللہ محبت کیسے کرے گا؟ دنیا کا زہد اختیار کر لو. لوگ محبت کیسے کریں گے؟ لوگوں کی نعمتوں سے زہد اختیار کر لو. اور یاد رکھیں اخلاص کی نا وائبز ہوتی ہیں، اس کے اسٹرانگ، مجھے وائبز کی اردو نہیں آتی، I'm sorry، I'm really sorry، مجھے نہیں آتی، really sorry. کل بھی کسی نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ پلیز آپ انگریزی کے الفاظ نہیں استعمال کریں. آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ. کبھی کبھی کچھ ٹرمینالوجیز وہ ہوتی ہیں نا، وہ کہیں پڑھی بھی ہوتی ہیں، ہر چیز کا ایگزیکٹ اردو نہیں ذہن میں اس وقت ہٹ کرتا ہے. تو میں معذرت چاہتی ہوں کسی بہن کو وائبس کی اردو آئے تو پلیز آپ لکھ دیجیے گا. لیکن یہ کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شاید اٹریکشن، کشش کہہ سکتے ہیں، شاید مے بی شاید کشش کہہ سکتے ہیں، بٹ کشش از اٹریکشن، وائبز از سم تھنگ ایلس. انگریزی میں کچھ الگ کونوٹیشن ہے اس کی. اینی ہاؤ، جب ہم کہتے ہیں نا کہ لوگوں سے محبت کا اینگل آتا ہے تو اخلاص کی بہت اسٹرانگ وائبس ہوتی ہیں، اور آپ یہ انسانوں سے کیچ کر لیتے ہیں کہ کون واقعتاً آپ کی نعمتوں، آپ کے مقام، آپ کی پوزیشن کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ سچی محبت، خلوص کی وجہ سے
ایکچوئل ریلیشن شپ کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہے. سو تبتل اللہ کے ساتھ ہوگا، انعام مومن کو دنیا میں بھی مل جائے گا. اور تبتل کی کیفیت میں کیا ہوگا؟ آپ بے جا دنیا نہیں جمع کریں گے، آپ خرید خرید کر گھر کے اندر انبار نہیں لگا لیں گے، آپ وہ کام دنیا میں نہیں کریں گے جس کا فائدہ آخرت میں نہیں ہوگا. دس از تبتل. آپ دنیا کی ان ساری ایکٹیویٹیز سے اپنے آپ کو دور کر لیں گے جس میں آپ کے دین کا نقصان ہوگا. دس از زہد، تبتل. You will detach yourself from this part of the دنیا جہاں اللہ کی نافرمانی ہے. اور یہ ہمت آپ میں صرف اللہ کی محبت سے ہی آتی ہے. تبتل کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ دنیا کی ایپیٹائٹ کم کر لیں گے. اور جتنا یہ ایپیٹائٹ کم ہوتی ہے نا، ابھی عید آئے گی، ضروری تھوڑی ہے سب 3 جوڑے بنائیں، کوئی ضروری نہیں ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں نے کوئی فتویٰ نہیں دیا ہے پلیز. ایک تو آپ لوگ فوراً پھر میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ اچھا 3 بنا لیے تو گناہ ہوگا. میں گناہ ثواب بتانے یا نہیں بیٹھتی ہوں، صحیح. میں یہاں پر آپ کو ایک ریفائنڈ شخصیت کی طرف موو کرانے کے لیے، ہیلپ کرنے کے لیے، وہاں کاؤنسل کرنے کے لیے بیٹھتی ہوں. سو اگر عید آ رہی ہے اور عید کے 3 دن ہیں اور آپ کے گھر میں لیٹ سے 3 دن تک رونق لگی رہتی ہے، تو ضروری تو نہیں ہے کہ ہم 3 جوڑے نئے بنائیں. ہم 1 جوڑا نیا اور 2 پرانے پہن سکتے ہیں. ہم 2 جوڑے نئے اور 1 پرانا پہن سکتے ہیں. ہم 3 جوڑے پرانے پہن سکتے ہیں. کیا ہوگا اس سے؟ پچھلے 2 سال سے تو ویسے ہی خواتین نے عادت سے زیادہ وارڈروب استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ گھروں میں تو ہمیں تیار ہو کر آگے پیچھے ہونے کی عادت نہیں ہوتی ہے. تو 2-2.5 سال تو خواتین بالکل گھر میں بیٹھی رہیں. اور وہ خواتین جنہوں نے میرے ساتھ آن سائٹ کراچی میں باہر آنا تھا، ان کو میں نے گھر میں بٹھا دیا، اس لیے کہ میں خود گھر سے نہیں نکلی باہر. تو اگر آپ اتنے کپڑے الحمدللہ ہیں اور آپ ان کپڑوں کو اپنے نہیں بناتے ہیں، یوٹیلائز دس اماؤنٹ ان صدقہ. کسی اس کو کپڑا پہنا دیں جسے زندگی میں آج تک کبھی عید پر نیا کپڑا نہیں پہنا ہے. دس از زہد، دس از تبتل. اور یہ انسان والنٹیئر بیسس پر کرتا ہے، فرض نہیں ہے. اس 1 to 1 اس پرسنل ڈسکریشن پر چلتا ہے معاملہ. لیکن جتنا اللہ کے ساتھ انسان کا معاملہ مضبوط ہوتا ہے اتنا تبتل بڑھتا ہے، دنیا کی ایپیٹائٹ کم ہوتی ہے، ایمان کا لیول بڑھتا ہے، رب سے ڈیپ اٹیچمنٹ آتی ہیں. اور آپ رب سے ڈیپ اٹیچمنٹس کے لیے کلیمٹی اور غم اور اداسیوں کا انتظار نہیں کرتے. یہ حب اللہ، یہ حب فی ذاتی ہی جو ہے اللہ کے ساتھ، یہ نعمتوں میں بھی ہوتا ہے اور غم میں بھی ہوتا ہے. اور زہد کے اندر ایک ہائیسٹ لیول جس کو تبتل الہی تبتیلا میں رکھتے ہیں کہ پھر مومن جو ہے نا وہ جنت کی کریونگ میں نیکی نہیں کرتا ہے. اٹس ویری ہائی لیول، بٹ آئی ایم جسٹ گیونگ یو جسٹ اے ٹچ آف اٹ. زہد کی ایک کیفیت آتی ہے تبتل الہی تبدیلا کی کہ آپ جنت کے حصول کے لیے نیکی نہیں کرتے. جیسے میں نے کہا نا کہ آپ کسی غریب کو مدد کرتے ہیں فائنینشلی، اس سے دعا لینے کے لیے نہیں کہ تم مجھے یہ صدقہ کریو تاکہ میری بلا اترے اور تم میرے لیے دعا کر دو تاکہ میری دعا قبول ہو جائے. نہیں، اپنی نیچر کے طور پر انسان نیکی کرتا ہے. اللہ کی محبت اتنی ہو کہ میں ادھر ادھر اپنا فائدہ نہیں دیکھوں، بس میں اس محبت کی وجہ سے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کروں. آپ دنیا میں بھی جس سے محبت کرتے ہیں آپ اس کے کیلکولیشنز کاؤنٹ کرتے ہیں کہ اگر میں نے اس کے ساتھ محبت میں یہ کیا تو اس کا مجھے یہ بینیفٹ ہوگا، اس کا مجھے یہ فائدہ ہوگا، اس کا کل یہ فائدہ ہوگا اور اس کا پرسوں یہ فائدہ ہوگا. اس کیلکولیٹڈ مائنڈ کے ساتھ آپ اگر کسی دنیا میں رشتے کو لے کر چل رہے ہیں، وہ محبت تھوڑی ہے، وہ تو میتھمیٹکس ہے پورے کا پورا. وہ تو ایک آپ کا آفٹر میتھ چل رہا ہے جو آپ کے دماغ کے اندر آپ کو جو ہے وہ صرف مٹیریلسٹک اپروچ دے رہا ہے. جو زہد کی کیفیت میں اوپر اٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں، تبتل الہی تبتیلا میں آگے بڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ جنت کی کریونگ میں نہیں، رب کی قربت میں، رب کی محبت میں، انٹینس ریلیشن شپ میں اللہ کی بات مانتے ہیں اور مانتے جاتے ہیں. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے حدیث آتی ہے. میں یہ وہ حدیث آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہ رہی ہوں اپنی گفتگو کے بالکل اینڈ پر. میں معذرت چاہتی ہوں، میں نے آپ کا آج بھی ٹائم کافی لے لیا، بٹ آئی ایم جسٹ وائنڈنگ دس اپ. انشاءاللہ اللہ کی محبت میں آپ اپنے آپ کو ڈیووٹ کرتے ہیں، دنیا میں انعام کیا ملتا ہے؟ اللہ مخلص لوگ آپ کے آس پاس لے آتا ہے. آخرت میں انعام کیا ہوگا؟ آپ نے اللہ کی محبت میں اس تبتل کو اختیار کیا، اللہ نعمتوں والی جنت عطا کرے گا. ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول اور اللہ سے بہت محبت تھی. آپ سوچ سکتی ہیں the level of ایمان of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کیا سوچتے ہوں گے ان کے سامنے؟ کتنے بھی عظیم صحابی تھے، ہمارے لیے تو وہ بہت بڑے بڑے ایمان کے پہاڑ
ہمارا ایمان ان کے سامنے کچھ نہیں. بٹ امیجن صحابہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو ابو ذر نے کہا اللہ کے رسول سے، یعنی کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے، انہوں نے کہا انی احب اللہ و رسولہ، میں تو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. لیکن پھر کہتے ہیں انسان کیا کرے کہ جب کسی سے محبت کرے اور جو محبت کر رہا ہے اس کی ڈیڈز اس کے ساتھ لائن اپ نہیں ہو رہی ہوں جس سے وہ محبت کرتا ہے. ظاہر ہے رسول اللہ بہت آگے تھے اعمال میں، ابو ذر اپنے آپ کو بہت پیچھے سمجھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ابو ذر یا ابا ذر ما من احببت یو ول بی ود دا ون جس سے تم محبت کرتے ہو. تم روز محشر میں اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو. اور اس حدیث کی خوبصورتی آپ کو کیا بتا رہی ہے؟ آپ ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں، آپ آخرت میں انشاءاللہ ایمان والوں کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے. بٹ دس محبت شوڈ بی محبت اخلاص والی. یہ ہے وہ تبتل الیہ تبتیلا کی تصویر. اللہ کا ذکر ہو، اس سے ہائیسٹ لیول تبتل ہو، انسان اللہ کے لیے ڈیووٹڈ ہو، اور انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی محبت کا انمول خزانہ حاصل کر لے. پھر آپ کو دنیا پہچانے یا نہ پہچانے، آپ کا رب آپ کو پہچانتا ہے. تبتل الیہ تبتیلا میں ایک امید ہے. دنیا آپ کو نہیں جانتی ہے، آپ کا خلوص نہیں پہچانتی، آپ کی قدر نہیں کرتی، آپ کی محبت کو ریسیپروکیٹ نہیں کرتے، آپ کی محبت کو پروپورشنلی محبت سے رسپونڈ نہیں کرتی. دنیا ہے، آپ کا رب آپ کی ایک ایک کیفیت کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے. حدیث میں آتا ہے کم من مشہور فی الارض، کتنے اس زمین پر ایسے فیم اور مشہور لوگ ہیں، مجہول فی السما، آسمانوں پر کوئی نہیں جانتا ان کو. کیا فائدہ ہے ایسی مشہوری کا جو دنیا میں بہت کتنے فین فالوئنگز ہیں، کتنے جو ہیں وہ سبسکرائبرز ہیں، کتنے جو ہیں وہ کانٹیکٹس ہیں، ہزاروں میں اور لاکھوں میں. کوئی فائدہ نہیں ہے. کم من مشہور فی الارض مجہول فی السما، اگر آسمانوں پر کوئی نہیں جانتا. اور پھر آپ نے فرمایا وَكَم مِّن مَجْهُولٍ فِي الْأَرْضِ، اور کتنے ہیں جو زمین پر گمنام ہیں، معروف فی السماء، آسمانوں پر جانے پہچانے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نیکیاں ایسی ہیں، ان کا صبر ایسا ہے، ان کا اللہ کا ذکر کرنا ایسا ہے، ان کا اللہ کی اطاعت اور سبمشن کرنا ایسا ہے، ان کا تبتل الیہ تبتیلا کی کیفیت کا اینگل ایسا ہے. معروف فی السماء، اللہ ان کا آسمانوں پر ذکر کرتا ہے، فرشتے اس کا آسمانوں پر ذکر کرتے ہیں. اینڈ ہی از دا فیمس پرسنالٹی آف اسکائز، اینڈ دس از دی فیمس تھنگ، اینڈ دس از دی ریوارڈ فار اینی ون کہ جو اپنے آپ کو خوش قسمت واقعی ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے. دنیا میں آپ پہچانے جائیں یا نہ پہچانے جائیں، اٹ ڈز ناٹ میٹر. آسمانوں پر آپ کتنے پہچانے جاتے ہیں اللہ رب العزت کی محفل میں اور فرشتوں کی محفل میں، دیٹ کاؤنٹس a lot. اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر اللہ کرنے کی بھی توفیق دے، حکم الذکر سن کے اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذکر سے اوپر اٹھ کے تبتل الیہ تبتیلا، اللہ کے لیے اپنے ہر کام کو خالص کرنے کی توفیق دے، چاہے عبادات ہوں چاہے مخلوق سے معاملات ہوں. اللہم اجعلنا صیامنا صیام الصائمین وقیامنا فی رمضان قیام القائمین ونبہنی فی رمضان عن نومہ الغافلین وہب لنا جرمنا فی رمضان یا الہ العالمین واعف عنا یا عافیا عن المجرمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ ایکسٹرا آرڈنری آپ کے وقت دینے کا. اللہ آپ کے وقت میں، صحت میں، ایمان میں، ریسورسز میں برکت عطا فرمائے اور عبادتیں قبول فرمائے. کل انشاءاللہ 11:45 پر اپنے نیکسٹ سیشن کے ساتھ سورۃ المزمل کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کو کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.